تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ أدعو الأخ سيد سويد علي أن يهدي أمامنا ويقدم قواعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويترجمها بشير أحمد، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ و اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. أيها الحفل الكريم، قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام 40 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر بعضها وجيزا. حاضرین اجلاس، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاة والسلام علی خیر الانام میں درود شریف کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. الأول، امتثال أمر الله عز وجل. فائدہ نمبر 1، درود شریف پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. الثانية، موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدہ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہے. الثالثة، موافقة الملائكة فيها. فائدہ نمبر 3، درود میں فرشتوں کی موافقت ہے. الرابعة، الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة. فائدہ نمبر 4، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو فکر مند. فائدہ نمبر 4، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو فکر مند اور غمزدہ کرنے والی چیزوں کے لیے. الخامسة، يرفع العبد بها 10 درجات. فائدہ نمبر 5، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. السادسة، يكتب له بها 10 حسنات. فائدہ نمبر 6، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.